بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان 2020 کے پلان کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے روبرو۔ رمضان 2020 جن حالات میں ہے، جنہیں ہم کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں، وبا کی ایک بیماری، اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم آئیے رمضان 2020 کی پلان نمبر 4 یعنی چوتھے نمبر کی پلان، اس پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے اس رمضان میں کہ ہم اپنے آپ کو کفایت شعار بنائیں۔ کفایت شعار یعنی ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ حالات ہیں، ان حالات میں ہم پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے رمضان میں جو کچھ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اس سے کم خرچ کرنے کا پروگرام بنائیں۔ ہم آج ہی سے اس کی پلاننگ کریں۔ اس لیے کریں کہ اس کی ہمیں اس 2020 رمضان میں دوہری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ کفایت شعار ہونا یہ بڑا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ فضول خرچی اور اعتدال سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جو زیادہ کھانے اور زیادہ چیزوں کے استعمال کی وجہ سے نقصان میں رہتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، مستقبل میں بہت سارے مسائل کو لے کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو کفایت شعاری یہ تو یقینی طور پر ایمان کے تقاضے میں سے ہے، اور تبھی انسان اپنے آپ کو بہت ہی معتدل اور متوازن بنا سکے گا۔ ہم اگر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں۔ آسان ہے۔ سوچیں ہم کہ آج ہمارے گرد و پیش، آس پاس، محلوں میں، آبادیوں میں، ہمارے اسی ملک میں، ہمارے اسی صوبے اور شہر کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں میسر ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 1 وقت کا بھرپیٹ کھانا نہیں میسر ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اگر 2 دن کے لیے کچھ ہے تو تیسرے دن کے لیے تاریکی ہے ان کے سامنے۔ ان کے سامنے یہ فکر ہے کیسے کچھ انہیں حاصل ہوگا، فکر مند ہے وہ اس بات کے لیے۔ اب ایسی صورت میں اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم ایک پلان بنائے رمضان 2020 کا، پورے 1 مہینے کا پلان، کہ رمضان میں ہم اپنے افطاری میں، اپنے کھانے میں، اپنی سحری میں اتنا % کم کر لیں گے۔ مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ جو کچھ پچھلے رمضان میں کرتے آ رہے ہیں اس میں آپ 25% کم کر لیجیے، زیادہ نہیں، صرف 25%۔ آپ جوڑ لیجیے پر ڈے 25% کتنا ہو جائے گا؟ کم از کم آپ کے 8 دن کا کھانا، 7 دن کا کھانا وہ بچ جائے گا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور 25% کم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس سے کسی روزے دار کا 8 دن کا انتظام ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ کفایت شعاری کو اپنا کر
رمضان 2020 کو اپنے لیے بھی خوشگوار بنا لے اور اپنے پاس پڑوس رہنے والے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات کی بنیاد پر، کووڈ-19 کی بنیاد پر، اس وبا کی بنیاد پر، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کما نہیں پا رہے ہیں، ان کے گھر میں کچھ پسنداز نہیں ہے اور وہ روزے دار ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی افطار اور سحری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو، اس ماہ مبارک کو گزارنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے معاون بنیں۔ آپ یہ سوچیں کہ الحمدللہ امت مسلمہ میں اگر لوگ کفایت شعری کا پلان بنا لیں 2020، تو آج اس رمضان میں انشاءاللہ کوئی بھی روزے دار جو ضرورت مند ہوگا وہ بھوکا نہیں رہ جائے گا، اس کے یہاں بھی کچھ آپ پہنچا سکیں گے۔ ایک طرف تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان میں اسی طرح افطار اور سحری کریں جیسا کہ پہلے کرتے رہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے، نہ کمانے کی وجہ سے روزہ رکھیں اور انہیں کچھ میسر نہ ہو۔ یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک چانس ہے، بہترین چانس، کہ آپ اپنا پلان بنائیے کفایت شعری کا اور اس کے ذریعے آپ روزے داروں کی خبرگیری کیجئے۔ انشاءاللہ آپ اپنا بھی اجر لیں گے اور ان روزے داروں کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروا دیا تو اسے اس کے روزے کا اجر ملے گا۔ افطار کا مطلب کیا؟ کہ وہ پہلا گھونٹ گلاس کا پانی کا جو وہ لے وہ آپ دے دیں تاکہ اس کا آپ اجر لے لیں۔ 2 کھجور جس سے وہ روزے کو کھولے گا اسے آپ دے دیں اور آپ اس کے روزے کا ثواب لے لیں، نہیں، وہی ضرورت مند جو محتاج بیٹھا ہوا ہے، افطار کا وقت آ گیا لیکن وہ کرے کیا؟ روزہ تو رکھ لیا تھا اس نے، کچھ بھی جو میسر تھا اس سے اس نے سحری کر لی تھی، اب اس کے سامنے اندھیرا ہے، سوچ رہا ہے کہ روزے میں دن تو کسی طرح گزر گیا، اب افطاری کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ یہ افطاری برکت ہے، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا تو دسترخوان خالی ہے، میں کیا افطار کروں؟ آپ نے اس کے دسترخوان کو سجا دیا اسی طرح جیسا آپ نے اپنا دسترخوان سجایا۔ آپ نے پلاننگ کی، کفایت شعری کی، اور 30 دن کے روزوں سے آپ نے جو کچھ بچایا، جو کچھ آپ نے پلاننگ کے نتیجے میں کم خرچ کرنے کا پلان کیا، اس کو آپ نے ان لوگوں کے دسترخوان کو سجانے میں لگا دیا جو لوگ کی روزے سے ہیں اور ان کے پاس آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی وہ نہیں لا سکے ہیں جس سے وہ روزہ کھول سکے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو کفایت شعری یہ زندگی کا وتیرہ بن جائے گا۔ یہ روزہ ہماری تربیت کے لیے ہے، انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ روزہ ہماری تربیت کیسے کرے گا، روزے کے نتیجے میں ہماری کیسے تربیت ہوگی۔ یہ جو پلان ہے، یہ پلانز اگر آپ اس پر سمجھیں گے اور عمل کریں گے، ہم اسے اپنے سامنے رکھیں گے اور عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے بہترین ہماری تربیت ہوگی، اور اس تربیت کے نتیجے میں ہم آئندہ اپنی زندگی میں بھی اچھی پلاننگ کریں گے، اچھا منصوبہ بندی کریں گے، اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں خیر خواہی کا کام کر سکیں گے، خبرگیری کا کام کر سکیں گے، لوگوں کا تعاون کر سکیں گے، لوگوں کا ہاتھ بٹا سکیں گے، لوگوں کا سپورٹ کر سکیں گے، اور وہ ہمارے لیے کار خیر ہوگا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے آئیے رمضان 2020 اس کی پلاننگ کریں۔ پلاننگ میں جیسے پچھلی 3 چیزوں کو ہم نے بتلایا تھا، آج ہم کفایت شعری کو اپنی پلاننگ میں جگہ دیں اور کفایت شعری کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے معاون بنیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان حالات کا شکار بنایا ہے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسودہ حال بنایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو بہترین رمضان 2020 کے پلاننگ کی توفیق عطا فرمائے.